الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشعبان شهري ورمضان شهر الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی گر کرم تو کرے یا الہی گر کرم تو کرے وہ بات دے شبا کو جو دل پہ اثر کرے یا الہی تو ہمیں عاملِ قرآن کر دے نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے وہ پیغمبر جسے سرطان رسول کہتے ہیں اس کی امت کو پھر تابع قرآن کر دے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا محترم واجب الاحترام قابل تقریب برادران اسلام محترم دوستوں اور بزرگوں
خالق جو سما کا فضل و احسان ہوا، اس ذات نے صحت و عافیت اور ایمان کی دولت کے ساتھ جمعہ کا یہ مبارک دن نصیب فرمایا اور ایک اہم فریضہ کی ادائیگی کا موقع عطا کیا۔ یہ محض اس ذات کا فضل و احسان ہے۔ سعادت مند ہے وہ لوگ جن کی زندگیاں ان اعمال میں گزرتی ہے جن سے رب کی رضا اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زندگیاں لہو و لعب، فضولیات اور رب کی ناراضگی والے اعمال میں گزرتی ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال کی برکت سے رب کی رضا اور آخرت کی فکر پیدا ہو، جن اعمال سے کل قیامت کے دن رسوائی نہ ہو اور قبر و حشر میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دعا فرمائے کہ اللہ ان اعمال سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ زندگی ایک عارضی اور فانی زندگی ہے۔ بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی زیادہ ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں زندگی کم ہو رہی ہے۔ مثلاً ایک بندہ ہے، وہ 30 سال کا تھا تو 40 سال ہو گئے۔ بظاہر وہ کہتا ہے کہ میری عمر زیادہ ہو گئی، اب میں 40 سال کا ہو گیا، لیکن حقیقت میں غور کیا جائے تو اس کی زندگی کم ہو گئی۔ اگر وہ اس دنیا میں 60 سال اس نے رہنا تھا، اب 40 سال کم ہو گئے، 20 سال اس کے باقی رہ گئے، 5 مزید سال گزرے تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ میری عمر 45 سال ہو گئی، اب میں زیادہ عمر والا ہو گیا، لیکن حقیقت میں اب اس کے 15 سال باقی رہ گئے، قبر کے قریب ہو گیا۔ زندگی کم ہو رہی ہے، برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ سعادت مند ہے وہ لوگ جو اپنی اس زندگی کو جو ہے قیمتی بنا لیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ انسان کو، مسلمان کو بعض اوقات ایسے دیے، بعض ایام ایسے دیے، بعض مہینے ایسے دیے کہ وہ کم وقت میں زیادہ ثواب کما کر اپنی قبر و حشر کو سنوار سکتا ہے۔ جیسے دنیا میں اسباب تو کم ہو لیکن اس سے فائدہ زیادہ ملے، ایسے ہی بعض مہینے، بعض ایام، بعض راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہیں تو کم لیکن درجے کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے کم وقت لگا کر اخروی اعتبار سے زیادہ بندہ ثواب و سرمایہ کما سکتا ہے۔ جیسے شب برات آ گئی، شب قدر آ گئی، رمضان کا مہینہ آ گیا اور عشرہ ذی الحجہ آ گئے، تو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً انسان کو ایسے موقع عطا کرتا ہے کہ وہ ان موقعوں سے فائدہ حاصل کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب کما سکے۔ تو اب رمضان کی آمد ہے، یہ بھی انہی بابرکت مہینوں میں سے ہے کہ آدمی کم وقت میں اخروی اعتبار سے زیادہ سرمایہ، زیادہ ثواب کما سکتا ہے اگر وہ کوشش کرے، محنت کرے، اپنے اوقات کو قیمتی بنانے کی فکر رکھے۔ تو میرے دوستوں، اس مہینے میں وہ بہت کچھ کما سکتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں رمضان ایک تو ملتا ہے لیکن دوسرے رمضان میں وہ ہم میں نہیں ہوتے۔ تو اب یہ رمضان سر پہ آ چکا ہے، اب کسی کو کیا خبر یہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ جن کو یہ نصیب ہو جائے کیا خبر کہ آئندہ رمضان نصیب ہو نہ ہو۔ تو اس لیے رمضان کے آمد سے قبل ہی تیاری کر لینی چاہیے کہ میں کس طرح اپنے اس رمضان کو قیمتی بناؤں۔ اور یہ وہی شخص فکر رکھتا ہے جس کے دل کے اندر یہ جستجو، یہ شوق ہوتا ہے
کہ میں زیادہ سے زیادہ ثواب کما سکوں۔ جس طرح بندہ کوئی کاروبار کرتا ہے اور کوئی مکان بناتا ہے تو اس سے پہلے وہ تیاری کرتا ہے تاکہ عین وقت پر مجھے مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ میں فلاں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے اتنا سرمایہ میرے پاس ہو تاکہ اس موقع سے میں فائدہ حاصل کروں اور اس موقع پہ میں کسی مشکلات میں نہ پھنس جاؤں۔ اب میں مکان تعمیر کر رہا ہوں تو اس سے پہلے میں فلاں چیز اکٹھی کر لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عین وقت پہ مجھے مشکلات کا سامنا ہو اور مجھ سے وہ موقع ضائع ہو جائے۔ تو ایسے ہی رمضان کا یہ مہینہ آنے والا ہے اور وہ لوگ مومن لوگ پہلے ہی سے یہ فکر رکھتے ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں اپنے کاموں کو سمیٹ لوں تاکہ رمضان کے اس مہینے کو میں قیمتی بنا لوں، اس کے ببرکت ایام جو ہے مجھ سے ضائع نہ چلے جائے۔ تو اس لیے اہل علم نے بہت سی تجاویز دیتے ہیں کہ رمضان سے پہلے یوں کیا جائے، فلاں کام کیا جائے تاکہ رمضان میں ہمارے وقت فضول کاموں میں ضائع نہ ہو۔ تو بعض اہل علم نے کچھ تجاویز دی کہ تم رمضان سے پہلے فلاں کاموں پہ عمل کرو تاکہ رمضان کا مہینہ ضائع نہ چلا جائے۔ انہی میں سے ایک تجاویز یہ بھی ہے کہ رمضان سے پہلے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے فرائض و واجبات کی ادائیگی کرے، یعنی کہ اس کے ذمہ اگر کوئی فرض رہ گیا تھا، سستی کی وجہ سے نمازیں قضا ہو گئی تھی، یا کوئی واجبات رہ گئے تھے یا روزے رہ گئے تھے، تو اس کو چاہیے کہ رمضان کے آنے سے پہلے پچھلا حساب جو ہے وہ صاف کر لے۔ مثلا اس سے نمازیں قضا رہ گئی تھی تو اب جو ہے رمضان سے پہلے یہ ہر نماز کے ساتھ 3-4 جو پچھلی قضا نمازیں ہیں وہ ادا کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے ہی اگر کسی سے رمضان کے روزے کسی بیماری عذر کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے رہ گئے تھے، ابھی تک اس نے پچھلے روزے ان کی قضا کی ادا نہیں کی، اوپر سے دوسرا رمضان آ گیا، تو اسے چاہیے کہ پہلے حساب صاف کر لے۔ مثلا بعض عورتوں کے مخصوص ایام کے جو روزے ہیں وہ ان کے ذمہ 5-6 سالوں کے بقایا ہوتے ہیں۔ ایک رمضان گزر گیا، پھر دوسرا گزر گیا، اگر اسی حالت میں اچانک موت آ گئی تو یہ اس کے ذمہ اسی طرح رہیں گے۔ تو اس لیے رمضان سے پہلے اگر کسی کے روزے ہیں تو وہ اپنے روزوں کو جو ہے ادا کرنے کی کوشش کرے، جو روزے سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا کسی اور شرعی عذر کی وجہ سے گزشتہ اس سے رہ چکے تھے، تو فرمایا رمضان کی آمد سے پہلے وہ اپنے ان روزوں کی قضا کر لے۔ اسی طرح اہل علم فرماتے ہیں کہ رمضان سے پہلے اسے چاہیے کہ سابقہ لغزشوں گناہوں پہ یہ استغفار کرے، سچی توبہ کرے، خلوص دل کے ساتھ کہ اللہ پہلے جو ہوا ہو چکا، اب میں رمضان کے اس بابرکت مہینے میں پاک صاف ہو کر عبادت کرنا چاہتا ہوں، آئندہ میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اس کے آنکھ سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، دل سے جو بھی برے گناہ، برے خیالات آئے ان سے یہ توبہ کرے اور جو ہے خلوص دل کے ساتھ استغفار کرے تاکہ رمضان کی برکات اس کو نصیب ہو سکے۔ اسی طرح اہل علم نے فرمایا رمضان کے تیاری کے، رمضان کے استقبال کے لیے فرمایا اس سے پہلے اس کو چاہیے کہ یہ کوشش کرے دینی مسائل، روزوں کے احکامات اور دیگر مسائل کو سیکھے، سکھائے، تاکہ رمضان کے اندر جب یہ روزہ رکھے تو اس کو یہ علم ہو کہ کن چیزوں سے روزہ ضائع ہو جاتا ہے، روزے کی کتنی فضیلت ہے، کون سے روزے کے مکروہات ہیں، کون سے مفسدات ہیں، میں یہ چیزیں سیکھے تاکہ جب رمضان آئے تو یہ پورے اہتمام کے ساتھ صحیح طریقے سے
اپنا روزہ وہ مکمل ادا کر سکے۔ بس میرے دوستوں اور بزرگوں، ایسی کئی جو ہے اہل علم نے، بزرگوں نے استقبال رمضان کے لیے تجاویز دی کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ رمضان سے 10-15 دن پہلے وہ کوشش کرے کہ اس کے جو کام ہیں، مثلاً کوئی تعمیراتی کام ہے، دفتر کے کام ہے، کارخانوں کے کام ہے، باقی جو معاملات ہیں ان کو سمیٹنے کی کوشش کرے تاکہ رمضان کے اندر اس کے دنیاوی کام کم ہو اور عبادات زیادہ سے زیادہ کر سکے۔ تو فرمایا کوشش کرے کہ استقبال رمضان کے لیے پہلے ہی سے اپنے ان کاموں کو، دفتری کام ہے، تجارت کے کام ہے، ملازمت کے کام ہے، تعمیر کے کام ہے، ان کو سمیٹنے کی کوشش کرے۔ اور ایسے ہی اہل علم نے فرمایا کہ رمضان سے پہلے وہ کوشش کرے کہ صلح رحمی، اگر کسی سے اس نے رشتہ ناتا توڑا ہوا ہے تو رمضان سے پہلے فرمایا کہ وہ دل سے ان باتوں کو نکالے، جوڑنے کی کوشش کرے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ ناتا توڑنے والے، قطع رحمی کرنے والے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل صلح رحمی یہ ہے کہ جو تم سے توڑے تم ان سے جوڑو، جو تم پہ ظلم کرے تم انہیں معاف کرو۔ اگر دوسرا بندہ تمہارے ساتھ نیکی کرتا ہے تو تم تو خود بخود تمہارا دل چاہے گا اس سے نیکی کرنے کا، احسان کرنے کا۔ دوسرا تم سے زیادتی کرتا ہے تو تمہارا دل نہیں چاہتا کہ میں اس سے اچھائی کروں۔ فرمایا وہ زیادتی کرے تم اچھائی کرو۔ اصل صلح رحمی یہ ہے، اصل صلح رحمی یہ ہے، اس پہ بڑے انعامات ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے بندے کا دل نہیں چاہتا اور بہت سے لوگوں نے اسے بڑا ستایا ہوتا ہے، دکھ دیے ہوتے ہیں، پریشان کیا ہوتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، اسے معاف نہیں کروں گا، اس نے مجھے بڑا ستایا ہے۔ فرمایا یہ صلح رحمی نہیں ہے۔ صلح رحمی یہ ہے کہ جب تمہیں شیطان برگلائے کہو کہ میں نے فی سبیل اللہ اس کو معاف کر لیا، اور اس کے اللہ تعالیٰ جو انعامات عطا فرمائیں گے، رمضان کے برکات عطا فرمائیں گے۔ فرمایا بندہ جب آخرت کو دیکھے گا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ اعمال میں نے نہیں کیے، اتنا بڑا ثواب کہاں سے آ گیا۔ فرمایا یہ ایسے جن اعمال کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں، ان اعمال پہ اتنے بڑے بڑے اجر و ثواب کے وعدے ہیں۔ تو بہرحال استقبال رمضان کے لیے اہل علم نے یہ بھی جو ہے تجویز دی کہ رمضان سے پہلے بندے کو چاہیے کہ اپنے دل کے اندر کسی کے بارے میں بغض ہو، نفرت ہو، کینہ ہو، اس کو صاف کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی دل کو کس طرح صاف کیا جائے؟ آپ نے فرمایا ایک روایت میں ہے کہ صاف دل کیسا ہوتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دل متقی کا دل جو گناہوں سے پاک ہو، کسی کے بغض کینہ نفرت سے پاک ہو، یہ متقی صاف ستھرا پاکیزہ دل ہے۔ اور شب بارات کے اندر، شب قدر کے اندر، رمضان کی بابرکت راتوں کے اندر بھی اس شخص کی معافی نہیں ہوتی، اس کے لیے بخشش نہیں ہے جس کے دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں بغض ہو، کینہ ہو، نفرت ہو۔ آج ہمارے دل دوسروں کے بغض میں، نفرت میں، کینے میں جلتے رہتے ہیں، بھرے ہوئے ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، اندر سے جل رہے ہیں۔ بنیادی وجہ یہی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ ہم اپنے دلوں کو ایک مسلمان کے لیے صاف نہیں رکھتے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، بعض لوگ بڑے بد اخلاق بھی ہوتے ہیں، بعض لوگ بڑے برے بھی ہوتے ہیں،
دل کے اندر ان کے بارے میں بڑی جو ہے نفرتیں بغض کے شعلے بڑھتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو دبا کر جب ہم کسی کو معاف کریں گے، اپنے دل کو اس کے لیے صاف رکھیں گے، اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت نوازیں گے۔ ہمیں میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارا اصل مقصود تو آخرت ہے، تو دنیا میں تھوڑا سا اپنے دل کے اوپر پتھر رکھ دے، تھوڑا جو ہے اپنے دل کو، دل کے وسوسوں کو دبا دے اور اپنے دل کو انتقام اور حسد سے صاف رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر، شب بارات کے دن بھی وہ شخص محروم رہتا ہے جو کسی کے لیے بغض رکھے۔ پر میرے دوستوں اور بزرگوں، استقبال رمضان کے لیے اہل علم نے یوں بھی فرمایا کہ رمضان سے پہلے بندے کو چاہیے کہ وہ کثرت سے مسجد میں آنے کی، مسجد میں بیٹھنے کی، مسجد کو زیادہ سے زیادہ وقت دینے کی کوشش کرے۔ یعنی رمضان سے پہلے وہ اس عمل کی مشق کرے گا کہ نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ گیا اور نماز کے بعد تھوڑے نوافل پڑھ لیے، تھوڑی تلاوت کر لی، تو اس مشق کا اثر یہ ہوگا کہ رمضان میں وہ زیادہ وقت مسجد کو دے سکے گا، کیونکہ اس سے پہلے سے اپنے آپ کو پابند بنایا ہے، ترتیب بنائی عبادت کی، مسجد کو وقت دینے کی، تو اس میں اس کے لیے رمضان کے اندر عبادت کرنا، مسجد کو وقت دینا، حتیٰ کہ مصنون اعتکاف کے لیے بھی اس کے دل کے اندر جو ہے جگہ بن جائے گی اور یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ گھر میں کیا کریں گے، باہر بھی ویسے گھومنا پھرنا ہے، پھر کیا خبر رمضان ملے نہ ملے، تو یہ اس کے دل کے اندر یہ جذبات پیدا ہوگا کہ اعتکاف بھی کر لیا جائے، اور اس کی یہی صورت ہوگی کہ یہ رمضان سے پہلے مشق کرے، شیطان سے نہیں بیٹھنے دے گا، برگلائے گا، مختلف جو ہے کام اور مختلف مجبوریاں اس کے ذہن میں ڈالے گا، لیکن اس نے رمضان سے پہلے یہ مشق کی، شعبان کے مہینے میں اس نے کوشش کی کہ اپنی فرض نماز کے بعد 10-5 منٹ مسجد میں بیٹھ گیا، تسبیح پڑھ لی اور اسی طرح جو ہے تلاوت کر لی، تھوڑا بیٹھا پھر چلا گیا، تو یہی اس کی عادت پھر رمضان میں بھی رہے گی، اور رمضان میں پھر یہ اپنا وقت بنسبت عام دنوں کے زیادہ مسجد کو دے سکے گا۔ اور اسی طرح اہل علم نے استقبال رمضان کی تیاری کے لیے یہ بھی سبق دیا کہ رمضان سے پہلے بندے کو چاہیے کہ صدقہ کا اہتمام کرے، کچھ نہ کچھ جو ہے اللہ کے راستے میں دے، یعنی شعبان کے مہینے میں وہ اپنی عادت بنائے سخاوت کی۔ ویسے تو یہ بہت اچھا عمل ہے، بہت اچھی صفت ہے کہ ہر مومن کے اندر ہمیشہ ساری زندگی ہونی چاہیے، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن فرمایا شعبان کے اندر یہ اپنی عادت بنائے، روزانہ کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ صدقہ کرے، کسی سائل کو دے دے، غریب مسکین کو دے دے، پڑوسی کے گھر میں کچھ نہ کچھ جو ہے ایسی عادت بنائے تاکہ رمضان کے اندر اس کے لیے کسی کو افطاری دینا، کسی کو کھانا دینا، کسی کا روزہ افطار کرا دینا، یہ سخاوت اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ جب کہ رمضان سے پہلے یہ مشق کرے گا، 5-10 دن بھی اس نے اپنی یہ عادت بنانے کی کوشش کی، تو رمضان کا پورا مہینہ اس کے لیے آسانی سے کسی غریب مسکین مسافر پڑوسی کے لیے افطاری کرانا، اس کو کھانا کھلانا، اس کے لیے صدقہ خیرات کرنا، کوئی شاعر دروازے پہ آ گیا خوشی سے اس کو نوازنا، یہ اس کے لیے آسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سخی تھے، لیکن رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت تیز ہوا، خوشگوار ہوا کی طرح آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں، مسکینوں، یتیموں، پڑوسیوں کے ساتھ رمضان میں بنسبت عام دنوں کے زیادہ تعاون
کرتے تھے۔ تو اہل علم نے، بزرگوں نے فرمایا کہ استقبال رمضان کے لیے بندے کو چاہیے کہ رمضان سے پہلے 10-15 دن روزانہ کا یہ معمول بنائے، تھوڑی سی کوئی چیز، تھوڑے سے کچھ ایسے جو ہے رقم کسی غریب کو، مسکین کو، مسجد میں پڑوسی، یعنی کہ یہ عادت جب یہ بنائے گا تو رمضان میں اپنی افطاری سے پہلے اس کے ذہن میں فوراً وہ عادت جو رمضان سے پہلے اس نے مشق کی بنائی تھی یہ آ جائے گی کہ کسی کو افطار کرا دے، اتنا ببرکت مہینہ ہے۔ پر رمضان کی تیاری کی تجاویز میں سے اہل علم نے یہ بھی فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تمہارے ذمہ جو مالی حقوق ہیں کسی کے، مثلا مالی حقوق زکوٰۃ ہے، کسی کا قرض ہے یا عشر ہے یا دیگر جو معاملات ہے، فرمایا اس کی بھی ادائیگی کی فکر رمضان سے پہلے کی جائے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ مالدار ہے، اس کے اوپر کسی کا کوئی لینا دینا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے اوپر جو مالی کسی کی ذمہ داری ہے وہ ادا نہیں کرتا، قرض نہیں دیتا، کسی سے قرض لیا ہے اب ادا کرنے کی اس کے پاس صلاحیت ہے، پیسہ ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنا قرض ادا نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ظالم ہے، یہ بدبخت ہے کہ باوجود استطاعت کے یہ اپنے اوپر یہ جو بوجھ ہے یہ ہلکا نہیں کرتا۔ تو بہرحال استقبال رمضان کے لیے بزرگان دین نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے اوپر جو مالی ذمہ داریاں ہیں ان کی بھی ادائیگی کی فکر کرے۔ اور اسی طرح اہل علم نے فرمایا کہ چونکہ رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے تو رمضان المبارک سے پہلے یہ اپنی عادت بنائے، یعنی روزانہ اگر ہو سکے تو ایک پارہ قرآن کریم کا پڑھے، اور اگر فرمایا ایسا نہیں کر سکتا تو کچھ نہ کچھ جو ہے ہر نماز کے ساتھ تلاوت کا اہتمام کرے۔ جب یہ تلاوت کا اہتمام رمضان سے پہلے ہی پوری پابندی سے کرے گا، یعنی 10-15 دن پہلے پوری پابندی سے، ویسے مومن کو تو چاہیے کہ وہ روزانہ سال میں زندگی میں ہر روز قرآن کریم کو دیکھے، پڑھے، سمجھے، سیکھے، لیکن چونکہ ہمارے اندر سستی ہے، لیکن یہ تو کوشش ضرور کرے کہ رمضان سے پہلے وہ مشق کرے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کرے، 1 پارہ 1.5 پارہ، اور ایسا نہیں ہو سکتا تو ہر نماز کے ساتھ 2-3 رکوع تلاوت کرے، تاکہ جب اس کی یہ روٹین یہ عادت رمضان سے پہلے ہی بن گئی تو رمضان میں یہ کم از کم ہر دن 3-4 پارے آسانی سے پڑھ سکے گا، کیونکہ اس کا ایک معمول پہلے ہی سے بن گیا، ایک عادت بن گئی، تو اس کے لیے رمضان میں بڑی آسانی ہوگی تلاوت کلام پاک میں۔ اور اسی طرح اہل علم نے یہ بھی استقبال رمضان کے لیے تجویز دی کہ رمضان سے پہلے یہ کوشش کرے لمبی لمبی دعائیں مانگنے کی۔ رمضان دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، رمضان سے پہلے کوشش کرے کہ لمبی دعا مانگے تاکہ رمضان میں دعا مانگتے ہوئے اسے ایک لطف آئے، روحانی طور پہ اس کے دل کے اندر ایک یہ جذبہ ہو کہ رمضان قبولیت کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے دنیا آخرت کے لیے اللہ کے سامنے دعائیں مانگتا رہے۔ اگر اس نے یہ پہلے مشق نہیں کی تو رمضان میں بھی وہی معمول، ہاتھ اٹھائے چہرے پہ پھیرے یا بغیر دعا کے اٹھ کر چلا گیا، اور یہ دعائیں کہاں سے ثابت ہے، فرض نماز کے بعد دعائیں ہے ہی نہیں، کہاں ہے، ایسی عجیب و غریب باتیں یہ کرے گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، رمضان سے پہلے یہ کوشش کرے لمبی لمبی دعا مانگے، اور یہ کوشش کرے کہ جو مصنون دعائیں ہیں، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی عربی زبان میں، وہ زبانی یاد کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ ان دعاؤں میں تاثیر بھی زیادہ ہوتی ہے اور قبولیت کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے جو دعائیں رسول اللہ نے سکھلائی۔ مصنون دعائیں ہیں جتنی بھی، جیسے اللہم حاشنی حسابا یسیرا، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم یا مقلب القلوب ثبت
دعائیں ہیں۔ تو جب ان کو ان کے معنی مفہوم کی سمجھ کے ساتھ یہ پڑھے گا تو فرمایا اس کے لیے قبولیت کا بھی زیادہ امید ہے اور ان کے اندر تاثیر بھی زیادہ ہے۔ تو رمضان سے پہلے کوشش کرے مشغول دعاؤں کو زبانی یاد کرنے کی۔ تو بہرحال اہل علم نے استقبال رمضان کے لیے یہ بھی جو ہے سبق دیا، یہ بھی درس دیا، تجویز دی کہ رمضان سے پہلے وہ کوشش کرے کہ اپنی جو ہے کوئی ایسا ٹائم ٹیبل بنا لے، یعنی میں صبح اٹھوں گا شہری سے پہلے میں اگر اور نہیں تو 4 رکعت تہجد ضرور پڑھوں گا، اور فرمایا رمضان سے پہلے اگر اس کی مشق کی جائے تو رمضان میں اس کو شہری سے زیادہ اپنے 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی فکر ہوگی۔ تو بہرحال فرمایا اپنی ترتیب پہلے ہی ذہن میں بنانے کی اور پھر اپنی مشق کی کوشش کرے کہ میں شہری سے پہلے ہی اپنی تہجد کی نماز پڑھوں گا اور شہری کا کھانا کھانے سے پہلے ہی آدھا پارہ پڑھ کر پھر شہری کھاؤں گا اور فوراً پھر مسجد میں آ جائے، اور یہ معمول رمضان سے پہلے اگر ہو سکے۔ اگر فرمایا تہجد کا نہیں ہے تو کم از کم فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی ابھی سے یہ مشق کرے اور جماعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے تلاوت کرے۔ اب یہی معمول اس کا پھر پورے رمضان میں ہوگا، کیونکہ اس نے پہلے ہی یہ مشق کر لی، یہ ترتیب بنا لی، تو اللہ اس کے لیے آسانی کر دے گا۔ اور اسی طرح رمضان سے پہلے اپنے گھروں کے اندر انٹرنیٹ جو ہے، یہ سوشل میڈیا وغیرہ جو ہے، یہ آدمی کا وقت بہت ہی زیادہ ضائع کر دیا، یعنی کہ آدمی کے وقت کے ضیاع کا بہت بڑا یہ سبب ہے، یہ جو ہے میڈیا، یہ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ وغیرہ، اس سے آدمی کا وقت اس طرح ضائع ہوتا ہے کہ 2-2 3-3 گھنٹے سے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ کوشش کرے بالکل جو ہے اس معاملے کو ختم اگر نہیں ہوتا تو محدود کر لے، تھوڑا کر لے، تاکہ رمضان میں اس کا وقت ضائع نہ ہو۔ اور خصوصی طور پر یہ ٹی وی جو ہے یہ خرافات کی جڑ ہے، اس میں رمضان نشریات کے نام پر جو ہے بہت سی جو ہے بے حیائی ہوتی ہے، اور اس طرح بہت سے لوگ کہتے ہیں رمضان نشریات میں نعتیں ہوتی ہے، بیان ہوتے ہیں۔ فرمایا اس میں اپنا وقت ضائع نہ کرے، کیونکہ وہ نعتیہ کلام اور بیان کے ساتھ ساتھ جب وقفہ ہوتا ہے تو اس میں گانے موسیقی چلتے ہیں، اس کا سارا جو ہے اعمال یہ ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ فرمایا کوشش کرے اس چیز کو بھی محدود کرنے کی۔ اور اس کے علاوہ فرمایا کہ جو بندہ نشہ کرتا ہے مثلا سگریٹ، نسوار وغیرہ، تو وہ بھی کوشش کرے رمضان کی آمد سے قبل اب 10-15 دن ہے، اپنی ایسی ترتیب بنائے کہ ان چیزوں کو پہلے تو کوشش کرے چھوڑنے کی، کیونکہ پھر رمضان میں اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے، گھر میں بھی لڑائی، باہر بھی لڑائی۔ تو اس کے لیے ابھی سے یہ مشق کرے، جب ابھی آہستہ آہستہ نسوار، سگریٹ، پان وغیرہ نشہ یہ اس کی روٹین محدود کرے گا تو رمضان اس کے لیے سنہری موقع ہوگا ان نشہ آور چیزوں کو چھوڑنے کا۔ بڑی آسانی سے یہ تمام چیزیں یہ چھوڑ سکے گا جب یہ ابھی ہی سے اپنی ترتیب بنائے۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بزرگان دین اہل علم نے استقبال رمضان کے لیے تجاویز دی کہ بندے کو چاہیے کہ ان تجاویز کو پڑھے اور عملی مشق کرے تاکہ رمضان المبارک کے روحانیت اور برکات یہ آسانی سے حاصل کر سکے۔ اگر کوئی بندہ ابھی سے کوشش نہیں کرتا تو رمضان شروع ہو گیا، 10-15 دن اس کا تیاری میں گزر گئے، اور 15 رمضان جب شروع ہوا تو اس کے بعد بازاروں میں آنا جانا، پھر لوگوں کی جو ہے افطار پارٹیاں، پورا رمضان فرمایا اسی مشغولیت میں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آج 29 رمضان ہے، اور اس کا سارا رمضان اپنے وہی عام روٹین کے معاملات میں ضائع گزر جائے گا۔ تو اس لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ پہلے تو مسلمان مومن کو چاہیے کہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ اچھے اعمال میں گزرے، لیکن چونکہ آج کا ماحول ایسا ہے کہ ہمارے اندر بہت سستی کاہلی ہے، لہذا اگر اور نہیں تو کم از کم رمضان کے اس مبارک مہینے کے اندر وہ اعمال، وہ برکات
وقت آنے پہ پھر یہ تیاری شروع کرے گا تو اس کا رمضان تیاری میں گزر جائے گا اور وہ رمضان کے برکات حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو خیر میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی اللہ والی بن جائے، میرے اعمال اچھے ہو جائے، تو اس کے لیے وہ دل سے اخلاص سے ابھی ہی سے یہ فکر، ابھی ہی سے یہ سوچ اور ابھی ہی سے اپنے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو سمیٹنے کی کوشش کرے۔ یہ ایک مہینہ ہوتا ہے اور اس کے لیے اگر وہ تیاری نہیں کرے گا تو یہ چلا جائے گا، پھر آگے کیا خبر زندگی میں کتنے ہمارے دوست عزیز رشتے دار پہچاننے والے وہ گزشتہ رمضان میں تھے لیکن اب وہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے، اور ہم میں سے بھی کتنے ایسے ہیں کیا خبر پھر جو ہے استقبال رمضان کے یہ ایام ان کو ملے یا نہ ملے۔ لہذا میرے دوستوں اور بزرگوں، اہل علم بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سانس ہے چانس ہے، سانس ختم تو چانس ختم۔ جب یہ سانس آ جا رہی ہے تو وقت ہے اپنی زندگی کے ان قیمتی لمحات کی قدر کیجیے۔ جب یہ وقت یہ جو ہے چانس ختم ہو گیا، پھر روایت کے اندر آتا ہے انسان بڑا روئے گا، بڑا وہاں چیخے گا، لیکن فرشتے وہاں اسے ڈانٹیں گے، تنبیہ کریں گے کہ کیا دنیا میں تمہیں سمجھایا نہیں جاتا تھا کہ یہ زندگی مختصر ہے، لیکن تم نے ان باتوں کی قدر نہ کی، پرواہ نہ کی، توجہ نہ کی، آج کیوں جو ہے چیخ رہے ہو۔ قرآن کریم کے اندر غالباً سورہ نور سے پہلی سورت کے آخری رکوع میں وہ تمام حالات ذکر ہے کہ جب بندہ جو ہے آخرت میں ذلیل ہوگا، چیخے گا، اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ مجھے تھوڑا سا موقع دے دے، میں ایک لمحہ بھی وقت ضائع نہیں کروں گا۔ یہ چیخیں گے، فرمایا 1000 سال کے بعد اللہ کی طرف سے جواب آئے گا قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، کہ دفع ہو جاؤ، مجھ سے بات نہ کرو، تم جو ہے اب اسی ذلت میں پڑے رہو۔ فرمایا پھر ہمیشہ ہمیشہ وہ مایوس رہیں گے، جہنم میں جلتے رہیں گے۔ تو دعا کیجیے رب ذوالجلال ہمیں ابھی ہی سے رمضان کی تیاری کی فکر نصیب فرمائے اور اپنے معاملات کو محدود کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی روحانیت اور برکات کو صحیح معنی میں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت ہے۔